عملاً ایران کی جو بات ہے اگر وہ 100% بھی نہ ہو تو زیادہ تعداد ہوگی۔ جی انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے ابھی تک صرف 6 فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ پھر آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ کچھ امریکی فوجی اس جنگ میں ہلاک کیے ہیں۔ ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، میں ان سے ملتا رہتا ہوں اور میں ان کے ساتھ بڑا کمفرٹ۔ یہ جنگ میں اسی طرح کے دعوے ہوتے ہیں۔ ایران کے پاس پھر کیا ذرائع ہیں اس طرح کے دعوے کے؟ اس کو کہتے ہیں اندھا دھند بمباری کرنا۔ دیکھیں سول آبادی میں اسکول اور اسپتال بھی میں محفوظ نہیں رہے۔ تو وہ اپنے مذہبی جوش و خروش سے اس جنگ کے حق میں ہے۔ اور اس کا کیا مطلب ہے اس سارے معاملے میں؟ سب سے بڑا بینیفیشری جو ہے، جس کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا، وہ امریکہ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران اسرائیل امریکہ جنگ 9ویں دن میں داخل ہو چکی ہے۔ دونوں طرف سے بے شمار نقصانات ہو چکے ہیں اور اس کے عالمی سیاست اور معیشت پہ بہت گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور پوری دنیا کی معیشتیں متاثر ہو چکی ہیں۔ میں ہوں عابد محمود مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹ ڈیجیٹل اور میرے ساتھ ہے حنیف صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم۔ سر یہ جنگ تو بڑھتی ہی جا رہی ہے اور اس 9ویں دن کے پہنچنے تک دونوں طرف سے مختلف دعوے بھی کیے جا رہے ہیں اور دونوں طرف سے مختلف نقصانات کی بھی اطلاعات ہیں۔ ایران میں بھی کوئی 1300 سے زائد لوگ شہید ہوئے ہیں، جبکہ ایران کا دعویٰ ہے کہ امریکن بھی کوئی 500-600 انہوں نے ان کو ہلاک کیا ہے۔ تو کیا تفصیلات ہیں اور کیا پوزیشن ہے اس وقت؟ عابد صاحب، میں کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا اور ہمارے ناظرین کو بھی اندازہ ہوگا کہ جنگ میں کس طرح سے پروپیگنڈا کام کرتا ہے۔ جی امریکہ نے یہ دعویٰ کیا ہے، جو امریکہ نے خبریں جاری کی ہیں اس کے مطابق ابھی تک 6 امریکن فوجی ہلاک ہوئے ہیں اس میں، جس کو وہ باضابطہ مان رہے ہیں۔ جی انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے ابھی تک صرف 6 فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ وہ 6 کے 6 کویت میں ایک ڈرون حملے میں ہلاک ہوئے، اور وہ کہتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا کوئی فوجی نہیں مارا گیا۔ زخمی ہوئے ہیں لیکن مرا کوئی نہیں، اور ان 6 فوجیوں کی شناخت بھی کر لی گئی ہے، ان کی شناخت جاری بھی کر دی گئی ہے، اور ان کی کو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ بھی امریکہ بھیج دی گئی ہیں۔ دوسری طرف ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ابھی تک 500 سے 560 کے درمیان امریکی فوجی اس جنگ میں ہلاک کیے ہیں۔ ایران کے پاس پھر کیا ذرائع ہیں اس طرح کے دعوے کے؟ یہ جنگ میں اسی طرح کے دعوے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ایران کا یہ کہنا ہے کہ ان کے کم و بیش 1000 افراد جو ہیں وہ اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں، جبکہ امریکہ کا یہ دعویٰ ہے کہ اس جنگ میں ایران کے 3000 سے زائد افراد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، جن میں بڑی تعداد میں ان کے فوجی جرنیل، کمانڈر اور اعلیٰ مذہبی و سیاسی رہنما شامل ہیں، حکومتی رہنما شامل ہیں، اور ان کی تعداد وہ کہہ رہے ہیں کہ 48 کے قریب ہے، جو ان کے کمانڈر جنرل یا رہنما جو ہیں وہ اس جنگ میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ جو ظاہر ٹاپ لیڈرشپ ہے، ظاہر جب وہ شہید ہوئے ان کے ساتھ پھر یقیناً بہت سارے ایسے افراد ہوں گے جو ظاہر اعلیٰ عہدوں پہ ہوں گے، مذہبی شخصیات ہوں گے، تو اس کے بعد اب یہ صورتحال کس طرف جاتی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اچھا، ایک چیز اس میں اور ایڈ کر لیں کہ جو ایرانی میڈیا ہے، ایرانی میڈیا کے مطابق اس جنگ میں ایران کے کم و بیش 1300 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ چاہے 1000 مانا جائے یا 1300 مانا جائے یا 3000 سے زائد مانا جائے، یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ بہت بڑی تعداد میں حملے ہوئے، ڈرون اٹیکس ہیں، اور پھر اس میں ڈرونز کے علاوہ میزائلوں کے حملے ہوئے، پھر انہوں نے جنگی جہازوں کے ساتھ بہت زیادہ بمباری کی ایرانی شہروں کے اوپر اور ایرانی
فوجی تنصیبات کے اوپر اور ایران کی سول آبادی کے اوپر بھی بہت زیادہ دیکھیں سول آبادی میں اسکول اور اسپتال بھی میں محفوظ نہیں رہے. جی کچھ محفوظ نہیں رہا. اس کو کہتے ہیں اندھا دھند بمباری کرنا، جو انہوں نے کیا ہے کہ اندھا دھند میزائل بازی کی ہے یا اندھا دھند بمباری کی ہے، جس میں بچے بھی، خواتین بھی، اسٹوڈنٹس بھی، بہت بڑی تعداد میں لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں. اور دوسری طرف یہ مانا نہیں جا سکتا کہ ایران نے جو اتنا بڑا جواب دیا ہے اس میں صرف 6 امریکی فوجی مرے ہوں. ڈیفینیٹلی ان کی تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم وہی کہہ سکتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ جو ایران کہہ رہا ہے وہ 500 سے 560 کے درمیان کہہ رہا ہے، اور جو امریکہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جی 6 لوگ ہیں صرف. اچھا اس کے بھی نا دیکھیں میں نے بھی اس کو دیکھا تھا، اس میں 2 طرح کے سروے ہیں سر. ایک تو جو امریکہ کے اندر جو ہے پرابلم وہ یہ ہے کہ امریکنز 60% لوگ حامی ہیں کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، اور 40% ایسے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ جنگ ہونی چاہیے، جنگ کی حمایت کرتے ہیں. اور اسی طرح لیکن آپ دوسری اینڈ پہ دیکھیں اسرائیل میں سر 82% حامی ہیں کہ جنگ ہو، اور 15 یا 18% ایسے ہیں کہ جو جنگ کے مخالف ہیں کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ جو تاثر ہے وہ یہی ہے کہ یہ اسرائیل کی جنگ ہے جو امریکہ لڑ رہا ہے. امریکہ میں ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ امریکہ نے جتنی بھی جنگیں لڑیں ان میں جو امریکن عوام ہیں، جو امریکی لوگ ہیں، وہ ہمیشہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے اور امریکہ کو اس طرح جنگ نہیں لڑنی چاہیے. امریکہ میں جب ان کے فوجیوں کی لاشیں جاتی ہیں تو وہ ان کے لیے، ان کے لوگوں کے لیے قابل برداشت نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے میرے خیال میں وہ 5 یا 6 لوگوں فوجیوں کی تعداد بتا رہے ہیں. وہ اسی لیے عملاً ایران کی جو بات ہے اگر وہ 100% بھی نہ ہو تو زیادہ تعداد ہوگی. اچھا دوسری طرف اسرائیل ہے. اسرائیل کو پرامسڈ لینڈ کا خواب دکھایا جا رہا ہے، اسرائیلی یہودیوں کو، صہیونیوں کو پرامسڈ لینڈ، کہ یہ وہ ملک بنے گا، یہ وہ ریاست بنے گی، یہ وہ جگہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے. اور وہ نیل سے لے کر ادھر دریائے فرات کے درمیان کا جتنا علاقہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہودیوں کی یہ پرامسڈ لینڈ ہے اور اس پر یہودی ریاست بننا یا گریٹر اسرائیل بنانا ان کا حق ہے. جب اسرائیل کے شہریوں کو اور یہودیوں صہیونیوں کو یہ خواب دکھایا گیا ہے تو وہ اپنے مذہبی جوش و خروش سے اس جنگ کے حق میں ہیں. دیکھیں نا یہ ان دونوں فریقین میں جنگ نے خلیج پیدا کر دیا. امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے جو جنگ کے حامی اور مخالفت میں موجود ہے، جبکہ اسرائیل کے اندر یہ ایک اتحاد ایک لحاظ سے پیدا ہو گیا، بلکہ سیاسی اور عوامی سطح پہ ان کو بڑی سپورٹ مل گئی ہے. نہیں، اس جنگ سے سب سے بڑا بینیفیشری جو ہے، جس کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا وہ امریکہ نہیں ہے، تو یقیناً وہ اسرائیل ہے. اسرائیل اس کا سب سے بڑا بینیفیشری ہے، اسرائیل کو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوگا. اور یہ دیکھیں کہ اس جنگ کے بعد یا جنگ کے نتیجے میں وہ سارے ملک کمزور ہو رہے ہیں جو اسرائیل کے لیے خطرہ ہیں. ایران کمزور ہو رہا ہے، عراق پہلے ہی کمزور ہو پورے عرب ممالک جتنی پٹی ہے، یہ جتنا مڈل ایسٹ ہے وہ سارے کا سارا اس میں جو اینٹی اسرائیل ایلیمنٹ ہے وہ کمزور ہو رہا ہے. یہ معاشی طور پر کمزور ہو رہے ہیں، یہ فوجی اعتبار سے کمزور ہو رہے ہیں. ان کے خاص طور پہ ایران اس کے لیے سب سے بڑا تھریٹ تھا، تو ایران کے فوجی وسائل اور فوجی صلاحیت بے شک ہم یہ کہتے رہیں کہ بڑھ رہی ہے اور وہ طاقتور ہو رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کمزور پڑ رہا ہے، اس لیے کہ ان کی اکانومی پہلے ہی پھنسی ہوئی ہے. دنیا کے ساتھ ان کی تجارت اوپنلی ہو نہیں رہی، اور ان کے پاس جو پیسہ ہے، جو وسائل ہیں، وہ اس جنگ میں استعمال ہو رہے ہیں. اور یقیناً ان کے پاس پھر اپنے عوام پر خرچ کرنے کے لیے اور ملک پر خرچ کرنے کے لیے کم بچے گا. ظاہر ہے آگے مزید مشکلات بڑھ بھی جائیں گی. جنگ تو ظاہر ہے اور وہ بھی ساری دنیا کے وسائل ان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں،
لیکن بہرحال ایک حریت کا جذبہ اور وہ اپنا دفاع میں جس طرح ڈٹ گئے اس کو تو بہرحال اپریشیٹ کیا جانا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے کہ ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایران جو ہے وہ دبا یا جھکا نہیں ہے، وہ اس کے پاس جو بھی وسائل ہیں ان کے ساتھ وہ ان دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا ہے اور وہ سرنڈر نہیں کر رہا۔ لیکن اس کا ایک پہلو اور بھی ہے۔ ایک تو ایران کے صدر نے ان ہمسایہ ممالک سے، مڈل ایسٹ کے ممالک سے معذرت کی ہے جس پر انہوں نے ڈرون یا میزائل حملے کیے ہیں۔ پھر آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ کچھ، یہ سن لینا، پھر آپ خود اندازہ لگائیں گے جو خوش آئند ہے یا نہیں۔ اس سے ایک چیز تو ثابت ہوئی، جو ابھی تک ایران جنگ کے دوران جتنی دفعہ بھی آپ کے ساتھ یہ گفتگو کی ہے، اس میں میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ایران سعودی عرب، یو اے ای، بحرین، کویت، عمان، عراق پر حملے کرے، چاہے وہ امریکی اہداف کے اوپر ہو رہے ہیں، کیونکہ دونوں طرح سے، چاہے وہ امریکی اہداف ہیں، چاہے وہ ان کے جنگی اہداف ہیں، دفاعی تنصیبات ہیں، چاہے وہ حملے دفاعی و فوجی اہداف پہ ہوئے ہیں، چاہے وہ حملے سفارتخانوں پہ، ڈپلومیٹک مشنز پہ ہوئے ہیں، لیکن ہوئے تو ان ممالک کے اندر ہیں۔ سعودی عرب کے اندر ہوئے، کویت کے اندر ہوئے، بحرین کے اندر ہوئے، عمان کے اندر ہوئے، یو اے ای کے اندر ہوئے، اردن کے اندر ہوئے۔ اور یہ کہ ان ممالک میں سے کسی نے ان حملوں کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اب بات جواب کی طرف جا رہی ہے کہ آپ ہمارے ڈیفنس پارٹنر ہیں، اور اس کا کیا مطلب ہے اس سارے معاملے میں؟ یاد نہیں دلایا جی، یاد نہیں دلایا جی، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اس جنگی صورتحال کے دوران سعودی عرب کا دورہ کیا ہے اور سعودی عرب کی حکمران قیادت اور فوجی قیادت کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں، اور ذرائع جو خبریں دے رہے ہیں، جو انٹرنیشنل میڈیا میں آ رہی ہیں، ان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کو یاد دلایا ہے کہ گزشتہ برس سن 2025 میں پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ایک مشترکہ دفاعی معاہدہ ہوا تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا اور دونوں مشترکہ دفاعی حکمت عملی اختیار کریں گے۔ تو ابھی سعودی عرب نے اس طرح مدد مانگی نہیں ہے، لیکن یہ بہرحال چیز سامنے آ گئی ہے۔ پاکستان نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو سفارتکاری کروائی، جس کے بعد ایران کو اس بات پر قائل کیا گیا کہ وہ آئندہ سعودی عرب کے اندر کسی طرح کی فوجی تنصیبات کو یا کسی سفارتی یا دیگر تنصیبات کو نشانہ نہیں بنائے گا، اور کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوگا یا کوئی میزائل فائر نہیں ہوگا۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اسی تناظر میں ہوا، اور اب معاملات ایک بڑا موڑ لے رہے ہیں، اور اسی موڑ پر جب حالات پہنچے ہیں تو ایران کے صدر نے اپنے پڑوسی ممالک سے اور ان ممالک سے جن پر انہوں نے حملہ کیا، جن کے اندر ایران امریکی اہداف پر انہوں نے حملے کیے، ان سے معذرت کی ہے اور کہا ہے کہ ان کا مقصد ان ممالک کو نقصان پہنچانا نہیں تھا، لیکن کیونکہ پڑوسی ملک دوسری طرف اس کا دفاعی معاہدہ ہے، اور اگر یہ جس طرح دنیا کے ممالک جس طرح کا اسرائیل جیسا شیطان بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ جنگ چاہ رہا ہے کہ یہ طویل ہو، تو اس کو تو یہی ہوگا کہ کسی طریقے سے سعودی عرب کو بھی پاکستان کو بھی اس سارے معاملے میں گھسیٹ لیا جائے۔ جو بات میں کر رہا تھا میں پہلے اسے مکمل کرتا ہوں۔ جی، جو بات میں کر رہا تھا پہلے میں وہ مکمل کرتا ہوں
کہ آج عرب لیگ کا اجلاس بلایا گیا ہے اور وہ اجلاس بلایا ہے ان ممالک نے جن پر یہ حملے ہوئے ہیں. یہ اجلاس طلب کرنے والے ہیں سعودی عرب، یو اے ای، کویت، بحرین، عمان، مصر، اردن. جی مصر بھی شامل ہے. اور مصر پہ حملہ نہیں ہوا. مصر وہ واحد ملک ہے جو حملہ نہیں ہوا، لیکن اس موجودہ جو عرب یا مڈل ایسٹ تناظر ہے اس میں مصر وہ پہلا ملک تھا جس نے 1980 میں اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات قائم کیے تھے، اور ان کے سفارتی تعلقات کافی اچھے ہیں ان کے ساتھ. اور ان سفارتی تعلقات کے بعد سے کبھی عرب اسرائیل جنگ جو ہے اس کا حصہ مصر نہیں بننا، ورنہ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئیں ان میں سب سے بڑا نشانہ مصر بنتا تھا، کیونکہ مصر ایک بڑی فوجی طاقت تھا. تو یوں یہ معاہدہ کر کے مصر ایک سائیڈ پہ ہو گیا تھا. لیکن عرب لیگ میں مصر بہرحال ایک بڑا پلیئر ہے، ایک بڑا ملک ہے، اور اس کی اپنی ایک سوچ بھی ہے اور اس کا کافی اثر و رسوخ بھی ہے اس کے عرب لیگ کے اندر. اب عرب لیگ کیا فیصلہ کرتی ہے؟ تو پھر تو پاکستان کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی. ہے کہ جواب دیا جائے یا آئندہ کوئی حملہ. اگر عرب لیگ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اگر اب کسی طرح کا بھی کوئی ڈرون یا میزائل اٹیک ہوا عرب لیگ کے ممبر ممالک کے اوپر تو اس کا جواب دیا جائے گا، تو پھر یہ صورتحال بہت خراب ہو جائے گی. اور اگر کوئی جواب دیا جاتا ہے خاص طور پہ سعودی عرب والے معاملے پہ، اور سعودی عرب پاکستان سے یہ کہے کہ اے جناب ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے 1965 کی جنگ سے لے کے آج تک ان 60 سالوں میں ان 60 سالوں میں جہاں آپ نے ہمیں پکارا، جہاں آپ نے ہمیں کہا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی ہر طرح سے ہم نے مدد کی ہے. آج ہم مشکل میں ہیں اور آئیں ہماری مدد کریں. اور اس معاہدے کے تحت جو 2025 میں ایک نیا معاہدہ ہم نے کیا، پاکستان کے لیے یہ بہت مشکل فیصلہ ہوگا. پاکستان کے لیے ہمارا بہت قریبی دوست ہے، ہماری ایک جذباتی اور روحانی وابستگی ہے سعودی عرب کے ساتھ، اور پوری تاریخ ہے کہ سعودی عرب ہر معاملے میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. جب بھی پاکستان کو نقد رقوم کی ضرورت پیش آئی، جب بھی پاکستان کو تیل کی صورت میں مدد کی ضرورت پیش آئی، جب بھی پاکستان کو سفارتکاری میں مدد کی ضرورت پیش آئی ہے، یہ سعودی عرب ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا. لیکن اگر اللہ نہ کرے کہ ایران کی طرف سے دوبارہ کوئی اس طرح کا ایڈونچر ہو جو پہلے ہوا، اور سعودی عرب اس کا جواب دے اور پاکستان سے کہے کہ آئیں اس جواب میں ہمارے ساتھ شامل ہوں، تو پھر ایران ہمارے ساتھ 900 میل کی سرحد پہ بیٹھا ہے. کھل جائے گا. دوسری طرف تو مسلمان بھائی ہیں ہمارے. ایران کا بارڈر بہت خطرناک ہو جائے گا. اور نہیں مسلمان بھائی سے ہٹ کے آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر کتنی بڑی کمیونٹی ہے جن کی ایران کے ساتھ مذہبی، جذباتی اور روحانی وابستگی ہے. ایران پر حملے اور ابھی دیکھیں کہ امریکہ کے ایران پر حملے اور سید علی خامنئی کی شہادت کی خبر آنے کے بعد پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا، اسلام آباد کے اندر بھی قابو نہیں پایا جا سکا، اس میں گولی چلانی پڑی اور کافی لوگ زخمی بھی ہوئے. حتیٰ کہ محسن نقوی وزیر داخلہ جو ہیں وہ وہاں پہ صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے خود گئے، تو ان کے بارے میں بھی بتایا گیا وہ زخمی ہیں. ابتدائی طور پہ اس کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی تھی، لیکن 2 روز قبل پرائم منسٹر نے جا کے ان کی
اعادت کی ہے، ان کی تیمارداری کی ہے، اور اس وقت یہ بات پھر اوپن ہوئی کہ وہ زخمی ہوئے ہیں اس میں۔ اس کے بعد آپ کراچی کی صورتحال دیکھیں، اور کراچی سے بھی زیادہ خوفناک سکردو کی صورتحال ہے۔ سکردو میں تو تباہی ہو گئی، اتنی بلڈنگز جلا دی گئیں اور تہس نہس کر دی گئیں۔ اگر اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے کہ پاکستان کسی بھی طرح اس کا حصہ بنتا ہے تو پاکستان کے اندر حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ پھر ایران نے ابھی تک یہ کہا ہوا ہے کہ پاکستانی جہازوں کے لیے آبنائے ہرمز بند نہیں ہے، پاکستانی جہاز تیل لے کے گزر سکتے ہیں، پاکستان کو اس میں گھسیٹا جاتا ہے۔ لیکن اگر پاکستان اس کا حصہ بنتا ہے یا پاکستان کو اس میں گھسیٹا جاتا ہے تو پھر ایران اس پر بھی پابندی لگائے گا۔ اب دیکھیں سعودی عرب کی اور یہ مسلمان آپس پہ لڑتے رہے، سعودی عرب کی یقین دہانی کہ ہم آپ کے پاس تیل کی قلت نہیں ہونے دیں گے اور آپ کو آبنائے ہرمز کی بجائے ہم ریڈ سی کی بندرگاہ کے ذریعے تیل سپلائی کر دیں گے۔ ایران کے اس کہنے کے باوجود کہ پاکستان کے لیے جہاز جو جائیں گے تیل والے ان پر کوئی پابندی نہیں ہے آبنائے ہرمز سے گزرنے کی، اس کے باوجود یہاں 55 روپے پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہو گیا، اور اللہ نہ کرے اگر اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو پھر یہاں کیا بنے گا۔ ہمارے پاس تقریباً 2 سے 3 ابھی دیکھیں ہمارے پاس تقریباً 2 سے 3 ہفتے کا پیٹرول باقی ہے، ٹوٹل پیٹرول ڈیزل۔ اس کے بعد کے لیے ابھی نئے سودے ان کا آنا، ریفائن ہونا یا ریفائن پیٹرول کا آنا اور ملک کے اندر سپلائی ہونا، اس لیے پاکستان کے اندر صورتحال بہت خراب ہونے کا خدشہ ہے اگر اس طرح کا کوئی ایڈونچر ہوتا ہے جس میں پاکستان کو گھسیٹا جاتا ہے یا پاکستان اس میں شامل ہونے پر مجبور ہوتا ہے۔ ٹرمپ کا جو انٹرویو ہے وہ تو جسے کہنا چاہیے نا کہ وہ ٹرمپیاں مار رہا ہے، نہیں بنگیاں نہیں مار رہا، وہ اس کی اپنی ہی زبان ہے۔ اس نے اب ایک نیا پینترا بدلا ہے۔ اب اس نے یہ کہا ہے کہ جو نئی ایرانی قیادت منتخب ہونے جا رہی ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات والی ہوگی، اور اس نے یہ کہا کہ ایران کے لیے ایک بہترین مثال قیادت کی تبدیلی کی جو ہے وہ وینزویلا ہے۔ ایران میں بھی اسی طرح ہوگا اور اسی طرح ہو سکتا ہے جیسے وینزویلا میں ہوا ہے، نمبر 2 کو قیادت سونپ دی گئی ہے اور وہ نمبر 2 ہمارے ساتھ ٹھیک ہے۔ اسرائیل نے اس کو پھنسا دیا ہے تو اب اس کے لیے نکلنا بھی تو کوئی رستہ ہونا چاہیے۔ امریکہ آخری حد تک جاتا ہے اپنے امریکہ آخری حد تک جاتا ہے اپنے اہداف حاصل کرنے میں۔ نہیں باقی ہدف حکومت کی تبدیلی ہے۔ اب اس جو CNN کا انٹرویو ہے اس میں ایک بڑی اس نے مختلف بات کی ہے۔ پہلے وہ کہتا تھا کہ یہ مذہبی رہنما جن کو وہ ملا کہتے ہیں کہ یہ مذہبی رہنما جو ہیں ان کی قیادت نہیں چلے گی، ایران کو جمہوری ہونا چاہیے۔ اب اس نے یہ کہا ہے کہ اگر مذہبی رہنما بھی ہمارے ساتھ ٹھیک ہوں تو پھر وہاں جمہوریت کے بغیر بھی ایران کے ساتھ ہم چل سکتے ہیں۔ ہاں وہ کہتا ہے میرے مذہبی رہنماؤں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، میں ان سے ملتا رہتا ہوں اور میں ان کے ساتھ بڑا کمفرٹیبل ہوں، بس یہ کہ وہ ہمیں اور اسرائیل کو جو ہیں وہ مان لیں کہ ہم اس دنیا کے بڑے ہیں اور چودھری ہیں اور بدماش ہیں اور ہماری بدماشی کے آگے سر نگوں کر دے تو ہمارے لیے وہ قیادت بھی قابل قبول ہوگی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ میسی ٹرمپ کی محفل میں شریک ہوا اور اس کے اوپر بڑی شدید تنقید کی جا رہی ہے کہ اس نے جنگ کی تقریب میں کیوں شرکت کی یا وہاں پہ تالیاں کیوں بجائیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ایران کو محفوظ رکھے، پاکستان، سعودی عرب اور ایران کے تعلقات اچھے رہیں اور وہ ممکنہ جنگ کے اندر مزید داخل نہ ہوں اور مسلمان ایک پرامن طریقے سے اس سارے معاملے سے نکل سکیں۔ دیکھو ڈیجیٹل پاکستان زندہ باد۔